اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حقیقت حج. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فروع دین میں جو 10 کی تعداد میں ہے اس میں ایک فرع حج بھی ہے، اور یہ وہ مضمون فروع دین میں سے ایک رکن ہے کہ جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو فقر کا یا تنگدستی کا بہانہ بنا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ ہم حج پہ جا سکیں، اور کچھ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ میں فلاں کام نمٹا لوں، فلاں چیز لے لوں، فلاں کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے تو پھر میں حج پہ جاؤں گا. اور ایک زمانے میں تو الحمدللہ اب تو کافی بہتر صورتحال ہے. ایک زمانے میں تو حج فقط بڑے بوڑھوں کی عبادت سمجھا جاتا تھا کہ انسان جب دنیا بھر کی تمام مصروفیات، واجبات، فرائض، مشغولیات سے فارغ ہو جاتا تھا تو پھر وہ حج کی طرف سوچتا تھا یا حج کی طرف رخ کرتا تھا، اور اگر استطاعت پیدا ہو گئی تو وہ حج کر لیا کرتا تھا، اور نہ ہوئی تو وہ حج نہیں کرتا تھا. لیکن الحمدللہ جس طرح علماء دین نے، مجتہدین نے اور دیگر افراد نے حج کے بارے میں اویئرنیس شروع کی، پیدا کی، علم پھیلا، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم میں سے کئی افراد ایسے ہیں جو استطاعت رکھنے کے باوجود اور ماحول ہونے کے باوجود، مواقع ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، جو کہ خود ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. حج کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قافلوں کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کچھ دنوں بعد انشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ، اور پھر 10 ذی الحج آ جائے گی، 9 ذی الحج عرفہ کا دن. اور جس طرح مومن ہر مہینے میں، ہر ایام میں، ہر مواقع پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بھی اس واجب کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں مومن پر واجب کی ہیں. جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ بھی اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، اور جو وہاں موجود نہیں ہوتا حج کے موقع پہ عرفہ میں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنی اپنی جگہ نبھا رہا ہوتا ہے. حقیقت حج کے حوالے سے جن مراحل سے ہم گزریں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں سب سے پہلے مقدمہ حج یا مقدمہ حقیقت حج، 3 مقدمات کے جن کو پڑھ کر، سن کر، جن سے گزر کر ہماری یہ گفتگو آسان ہو جائے گی سمجھنے کے حوالے سے. معنی حج، حج کے کیا معنی ہیں، لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، حکم حج، حج کے حوالے سے قرآن اور اہل بیت کیا فرماتے ہیں، اور کس قدر شدید تاکید ہے حج کی اسلام میں، اس کا مطالعہ. ترک حج، جو لوگ حکم حج سننے کے باوجود حکم حج کو بجا نہیں لاتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں آیات و روایات میں کس قدر مذمت آئی ہے اس کا تذکرہ. فضیلت حج، یعنی جو لوگ حج کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کو کن کن ثواب اور کن کن فوائد کی نوید سنائی گئی ہے کہ ان کا جذبہ دو آتشہ ہو جائے، اس کی گفتگو اس فضیلت حج کے حوالے سے کی جائے گی. ظاہری حج ایک وہ حج ہے جو ہماری روٹین کا حصہ ہے. جس طرح روزے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کچھ روزے داروں کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اسی طرح کچھ ریاکار حاجیوں کو فقط دوڑ دھوپ، غریب الوطنی اور بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اخلاقیات حج
حج کے سفر کے دوران انسان اخلاقی حوالے سے کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کس طرح انجام دے سکتا ہے، اس کا تذکرہ. پھر معاشیات حج جو کہ حج کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹپ ہے، ایک بخشش ہے کہ اگر ہم نے حج کو بجا لائے اچھی طرح ان امور، ان واجبات، ان نکات اور ان احکامات کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر تحفے کے طور پہ مومنین کو ان کی معاشی بہتری کو کس طرح اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے، اجتماعی اور انفرادی طور پر. سیاسیات حج، حج جو ایک عالمی اجتماع ہے اور جس میں پوری دنیا کے مسلمان بلا شرکت غیرے رنگ و نسل اور ملک کے شریک ہوتے ہیں، وہ کس طرح اس پلیٹ فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے، جائز سیاسی مقاصد کے لیے جس سے ان کے دین کے حوالے سے ان کی بہتری ہے، استعمال میں لایا جا سکتا ہے. آفات حج یعنی جو لوگ حج تو کرتے ہیں لیکن احتیاط کو مد نظر نہیں رکھتے، یا ان کی نیتوں میں کچھ کھوٹ ہوتا ہے، یا کسی اور سبب آمدن یا سہمن وہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل انجام دے لیتے ہیں کہ جس سے حج بجائے ایک نعمت کے ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے، بجائے یہ کہ اس سے وہ فائدے اور ثواب سمیٹ کر اپنے گھروں کو آئیں، وہ ایک آفت اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے. وہ افراد جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر کیا ہدایات، کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. اور آخر میں تکمیل حج کہ وہ کون سا حج ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک مکمل حج ہے اور اس شخص نے اپنے حج کو اس نہج پر مکمل کر لیا جس کا اس کا دین متقاضی تھا. تو یہ انشاءاللہ 12 مراحل ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی ہر مرحلے کو اخلاقی نقطۂ نگاہ سے، روحانی نقطۂ نگاہ سے، دینی نقطۂ نگاہ سے اس طرح لے کے چلیں کہ حج جو کہ ایک تزکیہ نفس کا ٹریننگ پروگرام ہے اس سے کم حقہ ہم فائدہ اٹھا سکیں. آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، یعنی مقدمہ اخلاقیات، مقدمہ حقیقت حج. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اس میں پہلا مقدمہ اول، مقدمہ اولا، ایک مثال سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ مومن کو سورج مکھی کے پھول کی طرح ہونا چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج مکھی کا پھول اس طرف رخ کیے رہتا ہے کہ جس طرف سورج ہوتا ہے. اگر سورج مشرق میں ہے تو سورج مکھی کا پھول مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑا ہوگا، اور اگر وہ مغرب کی طرف ہے تو سورج مکھی کے پھول کا رخ مغرب کی طرف ہوگا. اگر آپ کسی طرح سورج مکھی کے پھول کے رخ کو سورج سے ہٹا دیں اور پلٹ دیں تو آپ دیکھیں گے سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ مرجھا جائے گا. تو بس مومن کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جس طرف خدا ہو اسی طرف مومن چل دے، جس کام میں خدا کی مرضی ہو مومن بھی بس اسی کام کو انجام دے، اور اپنے دل کو، اپنے ذہن کو خدا کی طبیعت، خدا کے مزاج کے مطابق ڈھال لے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی اب تک، آپ کی امی یا کوئی اور، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی موڈ نہیں ہو رہا، ابھی بڑی تھکن ہے، جب موڈ ہوگا تو میں نماز کو ادا کر لوں گا. یا ابھی آپ پڑھائی کیوں نہیں کر رہے، اس وقت میرے کھیل کا موڈ ہو رہا ہے، پڑھائی کا موڈ نہیں ہو رہا. تو دینی امور میں بھی دیکھا گیا ہے اور بے دینی امور میں، غیر دینی امور میں، کہ انسان کے موڈ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یعنی جو اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ نیکیاں بھی کر رہا ہوتا ہے تو اپنے ذہن میں یہ لاتا ہے چونکہ مجھے یہ پسند ہے، اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے، اس لیے میں یہ نیکی کر رہا ہوں. اور دیکھا جائے کہ اس میں اصل ثواب غائب ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیکی اپنے موڈ، اپنے مزاج، اپنی طبیعت یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. مثلا بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ میں سلم ہو جاؤں یا میرا ویٹ ریڈیوس ہو جائے، یا میں حج کروں چلو تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے، پکنک ہو جائے.
یا تھوڑی سی تجارت ہو جائے، لوگوں سے ملنا ملانا ہو جائے، تو اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا موڈ کے مطابق عمل کرنے کے لیے اگر انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ اس نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا. اور اس کی مثال بالکل ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کوئی گناہ گار اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی گناہ کرتا ہے. ہاں اگر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام انجام دے گا تو ہم کہیں گے اس کے کام میں اخلاص ہے. تو مومن بھی بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ رمضان جب آئے، چاہے وہ سردیوں میں آئے، چاہے وہ گرمیوں میں آئے، چاہے وہ چھٹیوں میں آئے، چاہے وہ ورکنگ ڈیز میں آئے، تو مومن کو روزہ رکھنے کے لیے اپنے موڈ کو تیار کرنا ہے. مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میرا موڈ نہیں ہے یا اس مہینے میرا موڈ نہیں ہے، میں رمضان کے روزے شوال میں رکھ لوں گا. اسی طرح جب وہ رمضان سے نکل کر حج کے موسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کو حج کرنا، اس کی استطاعت ہے، اس کو حج کے لیے روانہ ہونا ہے. نہیں بھی جانا تو بھی قربانی دے کر اس کو حاجیوں کے ساتھ اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کرنا ہے. ایام اعظم میں داخل ہوتا ہے یہی مومن، چاہے کتنے ہی اچھے موڈ میں ہو، مومن کے چہرے پر، مومن کے دل پر ایک غم کا سایہ آ جاتا ہے اور ایام اعظم کو وہ ایک حزن و ملال میں گزارتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مومن جو ہے وہ اپنے موڈ کا پابند نہیں ہوتا، وہ اللہ کے موڈ کو دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تو انسان جو ہے وہ موسم کو نہیں دیکھتا، انسان جو ہے وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو نہیں دیکھتا، مسلمان جو ہے وہ اپنے مزاج طبیعت کو نہیں دیکھتا. مسلمان یا مومن جو ہے فقط اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے. اور جب ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 4 پڑھتے ہیں وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رخ کیے ہوئے ہو. تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب اس وقت آپ کے لیے مفید ہوگا کہ جب اللہ آپ کے ساتھ تو ہو اور اللہ آپ سے راضی بھی ہو. جب آپ گناہ کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اللہ آپ سے راضی نہیں ہوتا. جب آپ نیکی کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے. تو اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے بشرط یہ کہ انسان بھی اللہ کے ساتھ ہو. اللہ کا ساتھ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، انسان کا اللہ کے ساتھ ہونا یہ ہے کمال، یہی ہے مقصد، یہی ہے وہ کام جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے. اللہ ہر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ ہر کسی کے لیے جنت چاہتا ہے، اللہ ہر کسی کے لیے ایمان کا طلبگار ہے، بشرط یہ کہ مومن اپنا دامن پھیلا دے. میں مومن جو ہے خدا کی رحمت اور خدا کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہے. تو مومن کو سورج مکھی کے پھول کی طرح ہونا چاہیے کہ جہاں خدا کی رضا وہیں مومن کا رخ، چاہے اس کا مزاج، اس کا موڈ، اس کی ثقافت، اس کا ماحول کچھ ہی کہہ رہا ہو. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. مقدمہ دوم کہ خدا کا محبوب ہوتا کون ہے، یعنی وہ کون شخص ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے، یا خدا کا اصل مہمان کون ہے جس کی مہمانداری کر کے خدا خوش ہوتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے یوں تو بہت ساری صفات کے حامل افراد خدا کے محبوب ہوں گے، لیکن خدا نے اپنے محبوب مہمان کو 2 صفتوں سے آراستہ دیکھا ہے اور وہ چاہتا ہے جب وہ اس حالت میں ہو تو اس کی مہمانداری اللہ تعالیٰ اور بڑھ چڑھ کے کرتا ہے. ایک بھوکا اور ایک مسافر. آپ نے خود یہ آیات روایات میں پڑھا ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف جسے کہتے ہیں کہ مرکوز یا مرتکز کر دیا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھوک پیاس اور مسافر یہ ایسی حالتیں ہیں، ایسی بیچارگی کی صورتحال ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا دل مومن پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ 2 افراد کسی جگہ گئے، مسافر تھے، رات ہو گئی. ایک نے کہا کہ فلاں میرا جاننے والا ہے، میں اس کے ہاں رات بسر کروں گا اور میں اس کا مہمان ٹھہروں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ میری اچھی ضیافت کرے گا. دوسرے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا مہمان بنوں، چنانچہ میں آج رات مسجد میں گزاروں گا. دونوں افراد اپنے اپنے میزبان کے پاس چلے گئے. جس نے اپنی رات اپنے دوست کے یہاں گزاری تھی وہ آیا حشاش بشاش اور کہنے لگا کہ میری تو خوب اچھی ضیافت ہوئی، فلاں لذیذ کھانوں سے میں جو ہوں سرفراز ہوا،
اچھی نیند آئی، بہترین بستر، بہترین ماحول، تم سناؤ تمہاری ضیافت اللہ نے کیسے کی؟ اس نے کہا کہ رات بھر میں خدا کی عبادت کرتا رہا، صبح ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہمارے خزانے میں بھوک سے بہتر کوئی طعام نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا مہمان کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھتا ہے، اور اس بھوک میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ حج کے حوالے سے دیکھیں تو اس بھوک میں مسافرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی غریب الوطن بھی ہوتا ہے، بھوکا پیاسا بھی ہوتا ہے، اور قدم قدم پر وہ بیچارگی اور مسافرت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھوک پیاس اور مسافرت یہ فقیروں کا امتیاز ہے، فقیروں کی خصوصیات ہیں، بھوکا پیاسا رہنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تاکہ اس کو کچھ چینج مل جائے۔ تو مومن بھی چینج چاہتا ہے، لیکن یہ اردو کا چینج نہیں، یعنی چلر نہیں، وہ انگلش کا چینج یعنی حقیقی تبدیلی چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی مومن سے اس بات کا طلبگار ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں، دنیاوی نعمتوں اور دنیاوی مادی رشتوں سے بالکل مکمل طور پر منقطع کر دے تاکہ اس کا خدا اس کو مل جائے۔ آپ نے یہ حدیث یقیناً رمضان کے مہینوں میں سنی ہوگی، اور شاید یہ سن کر آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئی ہو، اور کافی توقف کرنا پڑتا ہے کہ آخر خدا نے روزہ اور حج میں کیا ایسا اشتراک رکھا ہے کہ جو امام کو یہ روایت کہنی پڑی کہ جس شخص کے گناہ رمضان میں نہ بخشے جائیں تو آئندہ رمضان تک بھی اس کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے مگر یہ کہ وہ عرفہ کو پالے۔ دیکھیں کتنی عجیب تلافی اور کمپنسیشن ہے کہ اگر آپ نے رمضان ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ راتوں کو اس طرح قیام نہیں کیا جس طرح حق تھا، یا روزوں کو اس طرح نہیں رکھا جس طرح رکھنا چاہیے، اور کسی طرح وہ آپ سے مس ہو گیا، تو بس اب یا تو اگلے رمضان کا انتظار کیجئے، یا اگر آپ کو جلدی ہے تو عرفہ پہنچ جائیے۔ تو جس طرح رمضان کے اختتام پر مومن مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ مومن جو روزے کو اس طرح رکھے، رمضان کو اس طرح گزارے جس طرح کے گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح مومن حاجی بھی جب حج کر لیتا ہے تو بالکل اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے نومولود بچہ کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ ایک قدر مشترک ہے حج اور روزے میں کہ انسان ایک فقیرانہ صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فقیرانہ صورتحال کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ مقدمہ سویم عالمی نقطہ نگاہ سے حج کی، عالمی نقطہ نگاہ سے زیارت کی یا مقدس مقامات کی کیا اہمیت ہے، ان کا سفر کرنا، وہاں قیام کرنا، اور مسافرت، غریب الوطنی اور بھوک پیاس میں واپس پلٹ آنا، کہ کیا یہ عمل مسلمانوں کے علاوہ، اسلام کے علاوہ دیگر ادیان میں پایا جاتا ہے؟ جی بالکل، دیگر ادیان میں بھی یہ سفر، یہ زیارت پائی جاتی ہے۔ حج کا متبادل لفظ تو انگلش میں نہیں ملے گا، حج کو حج ہی کہتے ہیں، لیکن مقدس مقامات کی زیارت جس سے انسان کے اعتقاد میں اضافہ ہو، اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل کیے جا سکیں، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پلگریمیج، اور اردو یا فارسی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے زیارت، یعنی کسی مذہبی مقام کا سفر تاکہ اس سے اپنے اعتقاد میں اضافہ کیا جا سکے، اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل کیے جا سکے۔ تو ہمیں دیکھ کر حیرانگی اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی ہماری طرح اس قسم کے سفر موجود ہیں، اور کیوں موجود ہیں اس کا تذکرہ بھی آگے آتا ہے۔ آئیے چند مذاہب کے حوالے سے ان کی زیارتیں، ان کا حج، ان کا عمرہ اور مقدس مقامات کا سفر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہودی مذہب میں یوں تو بہت ساری زیارات یا مقدس مقامات کا سفر ہے، جس میں بیت المقدس یا اسرائیل کا مقبوضہ علاقہ شامل ہے، کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی قبریں اور دیگر انبیاء کی جسے کہتے ہیں کہ وہ عبادت گاہیں، دیگر انبیاء کی چیزیں موجود ہیں کہ جہاں پر جا کر انسان جو ہے اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک عبادت گاہ جس کو بہت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن یہ عبادت گاہ یہودیوں کی بہت عرصے تک قائم نہیں رہی، اور بابل کے
حکمرانوں نے اسے بالکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد دوسری عبادت گاہ یہودیوں نے بنائی، لیکن اس دوسری عبادت گاہ کو بھی روم کے حکمرانوں نے تہس نہس کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ ہاں، اس دوسری عبادت گاہ کا ایک حصہ جو دیوار کی صورت میں موجود ہے اب تک وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس دیوار کو یہودی دیوار گریا کہتے ہیں، ویلنگ وال، یعنی وہ دیوار ہے کہ جس کے پاس کھڑے ہو کر یہودی جو ہیں وہ توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور اللہ سے اپنا پچھلا مقام، یعنی جس طرح یہودی اور اسرائیلی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھے، وہ رتبہ دوبارہ مانگتے ہیں۔ اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق دیوار گریا یعنی عبادت گاہ کی ایک دیوار کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک یہودیوں سے راضی ہیں اور ان کو مقدس اور بلند ترین درجے پہ رکھے ہوئے ہیں، اور عنقریب یہودیوں کا پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ وہی بیت المقدس ہے کہ جہاں پر سفر معراج شروع ہوا تھا، رسول اکرم مکے سے بیت المقدس آئے تھے اور یہاں سے پھر وہ سفر معراج پر گئے تھے، تو یہ جگہ خود مسلمانوں کے لیے بھی قابل احترام ہے، شعائر اسلام میں شامل ہے، اور عیسائیوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ عیسی علیہ السلام کا جائے پیدائش اور یہ عیسائیوں کے مطابق ان کو صلیب دینے کی جگہ بھی یہیں پر ہے۔ تو چنانچہ تین بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کا یہ مرکز ہے، اور تینوں ہی کے لیے بہت برتر اور قابل احترام جگہ سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک تنازع کا مرکز بن چکا ہے، جہاں پر آئے دن لڑائی جھگڑے، فسادات، شہادتیں مسلمانوں کی ہوتی رہتی ہیں۔ عیسائیوں کے لیے جیسے کہ بتلایا گیا کہ بیت المقدس خود ایک بہت بڑی زیارت گاہ ہے کہ جہاں پر عیسائی جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ویٹیکن سٹی میں ایک سینٹ پیٹر اسکوائر ہے، بہت بڑا میدان، بہت بڑا ارینا، کہ جس کے سامنے مقبرہ ہے سینٹ پیٹر کا۔ سینٹ پیٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، اور اس کے بعد وہ عیسائیوں کے نجات دہندہ تھے، اور ان کا مقبرہ بھی یہیں پر ہے۔ چنانچہ عیسائی جو ہے سالانہ 10 سے 15 لاکھ کی تعداد میں سینٹ پیٹرز اسکوائر کا جسے کہتے ہیں کہ وزٹ کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے وہ جو عمرے کے برابر ہے، اور یہ ان کا ایک اخلاقی اور روحانی سفر ہے۔ ہندو مذہب کے حوالے سے ہندوؤں کے لیے بہت ساری زیارت گاہیں ہیں جہاں پر یہ جا کر اپنی عقیدے میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا میلہ ہے، سب سے بڑا اجتماع ہے، وہ کمبھ میلہ کہلاتا ہے، جو دریائے گنگا کے کنارے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور پچھلے سال 14 فروری بلکہ اسی سال 14 فروری 2013 میں 2 مہینے مسلسل یہ میلہ چلتا رہا، اور اس 2 مہینے میں 10 کروڑ لوگوں نے یہاں پر وزٹ کیا، یہاں نہائے، اور ان کے عقیدے کے مطابق جو شخص ہندو مذہب کے مطابق جو شخص اس دریا میں نہائے گا اس کے گناہ ہندو عقیدے کے مطابق جھڑ جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی پیدا ہوا تھا۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو آیات اور روایات ہیں اس سے ملتے جلتے نظریات کس طرح دوسری جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، یہ کیوں ہے، اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ میلہ ہر 3 سال بعد لگتا ہے، اور 4 مقامات، دریا گنگر ایک طویل دریا ہے، 4 مقامات جس میں الہ آباد بھی ایک شامل ہے، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ میلہ لگتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی جگہ پر میلہ 3 سال بعد لگا ہے تو اس کے بعد دوسری جگہ پر، پھر تیسری، پھر چوتھی جگہ پر، اور 12 سال بعد پھر اسی جگہ پر وہ میلہ لگے گا۔ تو ہر 3 سال بعد بہرحال دریائے گنگا پر میلہ ہوتا ہے، اور کسی خاص مقام پر اس کی باری 4 سال کے بعد آتی ہے۔ یہ میلہ جو پچھلے سال ہوا تھا اس میں ایک دن یعنی 14 فروری کو جو خاص ان کا دن تھا، اس میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے شرکت کی تھی، اور ویکیپیڈیا کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے انسانوں کا۔ لیکن عنقریب جو ویوز ہیں، جس طرح عراق میں پابندیاں ہٹی ہیں،
تو اس وقت تو فی الحال دوسرے نمبر پر ہے، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں 40 دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بن جائے. اس وقت یہ دوسرا بڑا اجتماع ہے. سکھ مذہب چونکہ ہندو مذہب کے بعد وجود میں آیا، چنانچہ گرو نانک کے پاس لوگ گئے اور یہ کہا کہ ہندو کمبھ میلے میں جاتے ہیں، دریائے گنگا میں نہاتے ہیں، اور کیا ہمیں بھی جانا چاہیے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے؟ تو ان کے رہنما گرو نانک بانی سکھ مذہب نے فرمایا کہ دیکھو، خدا کا تفکر، خدا کے بارے میں سوچنا ہی کافی ہے اس کی زیارت کے، اس کے لیے کسی خاص جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کا ایک مقام جس کو گولڈن ٹیمپل کہا جاتا ہے امرتسر میں موجود ہے، اور کئی ہزار زائرین روزانہ یہاں پہ جاتے ہیں. لیکن یہ میلہ مذہبی اجتماع سے زیادہ ثقافتی مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے. بدھ مذہب بھی ہندوؤں کی طرح ایک قدیم ترین مذہب ہے، اور بدھ مذہب کے ماننے والے گوتما بدھ کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شہزادے تھے اور اپنی جگہ اپنے محل سے نکلے، اور انہوں نے کئی عرصے کئی سال تفکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دے. جب وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دے گا تو وہ اصل خوشی اپنا لے گا. اچھا، ہمارے ہاں اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے، خواہشات کا ترک کرنا، حب دنیا کا ترک کرنا زہد کہلاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے جس نظریے پہ پورا بدھ مذہب وجود میں آیا، یعنی زہد اختیار کرنا، اپنے لیے اپنے اندر کوئی خواہش نہیں رکھنا، جو مل جائے اس پہ صبر و شکر کرنا. تو جس خصوصیت یعنی زہد پر بدھ مذہب وجود میں آیا ہے، وہ خصوصیت بطور ایک خصوصیت کے اسلام میں موجود ہے. اس کے علاوہ کئی اور خصوصیات بھی اسلام میں موجود ہیں. تو اگر مذہب بدھ یا بدھ مذہب فقط زہد پر وجود میں آ سکتا ہے اور اتنا اچھا مذہب ہو سکتا ہے لوگوں کے نزدیک کہ دنیا کے 10 بڑے مذاہب میں اس کا شمار ہو، تو وہ مذہب کتنا خوبصورت ہوگا جس میں زہد بطور ایک صفت کے موجود ہے، اور ہزارہ صفت ایسی موجود ہیں کہ جو اپنا کر انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ روحانیت اپنا سکتا ہے اور مکمل طور پہ سکون حاصل کر سکتا ہے. اور اس میں خصوصیت بھی یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں پڑتا، جبکہ بدھ مذہب میں یہ ہے کہ آپ کو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. بہرحال گوتما بدھ کی پیدائش بلینی ہے، جو کہ آپ کے جنوبی ہندوستان، شمالی ہندوستان اور جنوبی نیپال کا جو بارڈر ہے یہ وہاں ہے. اس زمانے میں ہندوستان نیپال کی باؤنڈریز نہیں تھی، تو ہندوستان کا شمالی علاقہ اور نیپال کا جنوبی علاقہ، اس کو اگر آپ ملائیں تو یہ وہ علاقہ تھا جو گوتما بدھ رہا کرتے تھے. بلینی کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور اس سے آگے تھوڑی دور جا کر ایک علاقہ ہے بدھ گیا، جہاں پر انہوں نے باقاعدہ میڈیٹیشن، غور و تفکر شروع کیا تاکہ کسی نتیجے پر پہنچیں کہ انسان پریشان کیوں ہے اور کس طرح وہ سکون پا سکتا ہے. بس اسی مقام پر انہوں نے جو ہے وہ یہ نقطہ پا لیا کہ انسان اپنی خواہشات ترک کر دے. اس جگہ کا نام بدھ گیا ہے، اور غالباً اسی جگہ کے حوالے سے اس کا نام بدھ مذہب پڑ گیا اور ان کا نام گوتما بدھ. سرناتھ وہ علاقہ ہے اس سے تھوڑی سی دور بدھ گیا سے کہ جہاں پر باقاعدہ طور پہ گوتما بدھ نے ٹیچنگز، درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، مدارس قائم کیے، سمجھ لیں خانقاہیں شامل کی اور بدھ مذہب کی ترویج کی. اور کسی نارا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر گوتما بدھ کا انتقال ہوا. تو یہ 4 مقامات بدھ مذہب کے مطابق مقدس ترین مقامات ہیں، اور ہر سال ہزاروں افراد ان مقامات کا رخ کرتے ہیں. یہ جو تصویر آپ کو دکھائی گئی ہے یہ بدھ گیا کی تصویر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ گوتما بدھ تفکر کیا کرتے تھے. اور یہ جو مقبرہ ہے ایک زمانے میں کسی ہندو بادشاہ نے باقاعدہ اس کو مقبرے کی یا یوں سمجھ لیجئے ایک عمارت کی شکل دے دی. تو یہ وہ 4 مقامات ہیں جو بدھ مذہب کے نزدیک مقدس ترین ہیں. ان زیارتوں کا، ان مقدس مقامات کا، پلگریمیج کا اور سفر کا تذکرہ کرنا یوں ضروری ہے تاکہ آپ کو بتلایا جا سکے کہ اسلام ہی نہیں دیگر مذاہب میں بھی زیارت اور مقدس مقامات کا سفر بہت اہمیت رکھتا ہے.
اور اس سے ہم 4 نتائج اخذ کر سکتے ہیں. یعنی پہلا نتیجہ یہ کہ شخصیات کا اثر آس پاس کے ماحول پر ہوتا ہے. یعنی اگر ایک شخص کسی عمارت میں رہتا ہے، کسی علاقے میں رہتا ہے اور چند چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ چیزیں مقدس ہو جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے ماننے والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، سائنٹسٹ، سیاستداں، فنکار، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مشہور لوگ، جب وہ مرتے ہیں تو ان سے منسلک چیزیں، چاہے وہ عمارت ہو، چاہے ان کے وہ کپڑے ہوں، چاہے زیر استعمال اشیاء ہوں، علم ہو، کوئی بھی چیز جو ان سے منسلک ہو اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے ان کے ماننے والوں میں ایک جوش اور بلبلہ پیدا ہو. تو شخصیات کا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ جگہ اس شخصیت کی قبر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر اس کی چیز ہمیں اس کی محبت میں سرشار کر سکتی ہے تو خود اس کی قبر ہمارے لیے اس کی محبت میں اضافے کا سبب کیوں نہیں بن سکتی. اور یہی ہم شاعر اسلام کے حوالے سے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول اللہ اور ائمہ کی قبور ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہیں، اور ان قبور کو بہترین انداز سے رکھنا چاہیے اور ان پہ بہترین عالیشان مقبرے تیار ہونے چاہیے. ان سے متعلق چیزوں اور مقامات کا احترام بھی ضروری ہے. جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور اس کو احترام یا عزت دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ اب دوسرا شخص چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے وہ بھی اس کا احترام کرے، کم از کم آپ کی محبت میں. تو اگر کوئی فرقہ، کوئی مکتب فکر، کوئی مذہب ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تو کم از کم وہ یہ کرے کہ ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کی توہین نہ کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی قبروں کو کس طرح مسمار کیا گیا، بلڈوز کیا گیا. تو یہ توہین کی، جسے کہتے ہیں کہ شدید ترین مثال ہے کہ کسی شاعر اسلام یا کسی مقدس مقام کی توہین کی جائے اس طرح بلڈوز کر کے. تیسرا نتیجہ ہم یہ نکالتے ہیں کہ انسان فطرتاً مذہبی مقامات سے روحانیت حاصل کرتا ہے. یعنی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو بھی آپ کے ایمان اور یقین میں، روحانیت میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ فقط اس جگہ چلے جائیں، چاہے آپ عبادت نہ بھی کر رہے ہوں، اس جگہ چلے جائیں تو بھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس آ کر، مسجد میں آ کر، مجالس میں بیٹھ کر ہم کچھ بھی نہ کریں اور آ کر چلے جائیں تو ہمارے لیے ایک ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ایک روحانیت ہوتی ہے انجانی سے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ ہم کسی پارک میں بیٹھ جائیں، کسی سینما ہال میں چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے وہ گندگی ہو یا برے لوگ بیٹھے ہوں، چاہے ہم وہ کام نہ بھی کریں جو وہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک، جسے کہتے ہیں اضطراب کا سبب بنتی ہے، ہمارے ایمان میں کمی کا سبب بنتی ہے. اور چوتھا نتیجہ جو ہم اس سے نکالتے ہیں وہ یہ کہ مذہبی سفر انسان کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت کا ذریعہ ہے. یوں تو کہا جاتا ہے کہ سفر جتنا کم سے کم اختیار کرے، چاہے وہ پرانے زمانے کا ہو چاہے وہ ابھی کا ہو. حالانکہ سفر آج کل بہت، جسے کہتے ہیں کہ پر سہولت ہو گئے ہیں کہ ٹی وی، کمپیوٹر، لذیذ کھانے اور آرام دہ صوفے یا بستر کی طرح کی سیٹیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی شخص سفر کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر لیں اور ایک کو کہا جائے آپ کو سفر کر کے کام کرنا ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، تو ہر شخص یہی ترجیح دے گا کہ میں گھر بیٹھ کے وہ کام کر لوں. لیکن دینی مقامات کا یا مقدس مقامات کا سفر جو ہے وہ زحمتوں کے باوجود انسان تیار ہو جاتا ہے اس کو کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دینی سفر میں زحمت نہیں بلکہ رحمت کو وصول کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مقدس مقامات کو، خصوصی طور پہ ان مقامات کو کہ جن کا تعلق اللہ کی نشانیوں سے ہے، اسلام سے، کہا ہے کہ یہ شعائر اسلام ہے، یہ شعائر اللہ ہے، ان کا احترام کرو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 158. یہ مثال ہے. اب دیکھا جائے تو یہ 2 پہاڑیاں ہیں، پتھر ہیں، زمین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ شاعر اللہ ہیں، یہ شاعر اسلام ہیں، تو بس ان کا رتبہ بڑھ گیا. کیوں کہ بی بی ہاجرہ نے ان صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان سعی کی تھی، دوڑ دھوپ کی تھی. کوئی مقدس عبادت یا کوئی
رکن اسلام انجام نہیں دیا تھا، بس فقط اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش کی تھی، اور اس میں 7 مرتبہ وہ ادھر سے ادھر دوڑی تھی. بس اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، بی بی حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ، شاعر اسلام قرار دیا اور حج کا ایک رکن بنا دیا. اور یہی نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کی جائے، جو چیز اللہ سے منسوب کی جائے، وہ تمام اللہ کی نشانیوں میں شمار ہوں گی. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. سورہ حج آیت نمبر 36. تو چاہے وہ نشانی جانور کی صورت میں ہو، چاہے وہ نشانی جمادات، پتھر، زمین، پہاڑ کی صورت میں ہو، اللہ کے نزدیک معتبر ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں قربانی کے بکرے کو، قربانی کے جانور کو ہم لاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کتنا احترام کیا جاتا ہے، کس طرح عزت سے، احترام سے اس کو رکھا جاتا ہے، پابندی سے کھلایا جاتا ہے، اور ذبح کرنے سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اچھی طرح کھلا پلا دیا جائے کہ بھوکا پیاسا ذبح نہ ہو. تو جو بھی چیز اللہ کے لیے قربان ہوگی، اللہ سے منسوب ہوگی، اللہ سے منسلک ہوگی، وہ شاعر اللہ کا رتبہ رکھتی ہے اور اس کا احترام واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والوں خبردار خدا کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع نہ کرنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 2. یعنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مربوط منسلک ہوگی، شاعر اللہ ہوگی، اس کا احترام آپ پر واجب ہے. یہی ہم قبور ائمہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، شاعر اسلام ہیں، ان کی حرمت کا پاس رکھنا چاہیے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ قربانی کے جانور، جو کہ فقط ایک جانور ہے، اس کا احترام کر رہے ہیں، تو پھر قبور ائمہ اور دیگر مقدس مقامات جو رسول اور معصوم ہستیوں سے منسوب ہیں، ان کا احترام کیوں نہیں ہونا چاہیے. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان شاعر اللہ، شاعر اسلام کی کو اہمیت کیوں دی ہے، کیوں کہا ہے کہ ان کا احترام کرو؟ کیوں؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی. آپ دیکھیں، انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ذکر الہی نہیں کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، فقط اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر رہا ہے، ان کو چوم رہا ہے، ان کو ہاتھ لگا رہا ہے، ان سے اپنی آنکھیں مس کر رہا ہے، ان سے مس ہوئے کپڑے یا کپڑا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے، اس کو کسی اہم جگہ پہ رکھ رہا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کر رہا ہے، تو بس خود اس کا احترام کرنا اس کے دل کے تقوی کا سبب بن جائے گا. تو یہ ہمارا نظریہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم ہے، ایک قانون ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے منسلک مربوط چیزوں کی حفاظت، احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تقوی میں اضافہ کر دے گا. مقدماتی گفتگو 3 جہتوں سے مکمل ہوئی. ایک جہت تو یہ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہاں اللہ ہے، چنانچہ آپ کو بھی اللہ کے ساتھ ہو جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ عالمی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسان فطرتاً مذہبی مقامات سے اپنے تقوی کو، جسے کہتے ہیں، کہ وہ بڑھاتا ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ روزہ اور حج ایک بیچارگی کا عالم ہے، ایک مسافرت کا عالم ہے، ایک بھوک پیاس کا عالم ہے، اور انسان ان دونوں حالتوں میں ایک فقیر کے مشابہ ہوتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ دنیا سے منہ موڑ چکا ہوتا ہے، دنیاوی لذتوں سے رخ پھیر چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بس ایسا انسان پسند ہے کہ جو دنیا سے منہ موڑ لے اور اس کی طرف منہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے ساتھ ہوگا بلکہ اس کی رضا بھی اس کے ساتھ ہوگی. اب آئیے ہم حج کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے مرحلے میں معنی حج. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سب سے پہلے حج کے لغوی معنی ارادے اور قصد کے ہیں. کسی چیز کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، آمادگی ظاہر کرنا، نیت کرنا، کسی جگہ جانے کی، کسی کام کو کرنے کی. لیکن اگر ہم اصطلاحی معنوں میں دیکھیں تو اس کی تعریف کچھ یوں اختصار کے ساتھ بن سکتی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حالت احرام میں بیت اللہ کی زیارت اور چند منحق اعمال بجا لانا.
آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے اور بیت اللہ کی زیارت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ منا، جمرات، سعی اور دیگر چیزیں جو حج کے ارکان میں شامل ہیں، احرام کی حرمت اور خود حرم کی حرمت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حج کا حصہ ہیں۔ ان باتوں کو، ان چیزوں کو بجا لانا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ کون سا رکن کس طرح انسان کی تطہیر اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اب آئیے دوسرے مرحلے پر، حکم حج۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یا اہل بیت نے اپنی آیات اور روایات میں حج کا حکم دیا ہے، یا ہم اپنے طور پر کسی بھی وقت جا کر کسی بھی طرح کو حج، کسی بھی طرح حج انجام دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی وللعالمین، بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ تو اس حوالے سے بھی خود مکہ دیگر عبادت گاہوں اور بشمول بیت المقدس برتر ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی عبادت گاہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے قرار دی ہے وہ خود بیت اللہ ہے، کہ جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد دیگر انبیاء بھی اس کو تعمیر کرتے ہوئے آئے، اور جو موجودہ خانہ کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرتا ہے۔ تو پہلی عبادت گاہ انسانوں کے لیے خود بیت اللہ ٹھہری۔ اس کے بعد تعمیر بیت اللہ کے حوالے سے سورہ حج آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اس وقت کو یاد دلائیں کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مہیا کی کہ خبردار ہمارے بارے میں کسی طرح کا شرک نہ ہونے پائے، اور تم ہمارے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنا دو۔ سورہ حج آیت نمبر 26۔ کہتے ہیں تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ بنیادیں ظاہر کر دی کہ جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور کچھ روایتوں کے مطابق وہ نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان میں ٹوٹ گیا تھا، منہدم ہو گیا تھا یا بہہ گیا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ بنیادیں دکھائی گئیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کو مکمل کیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ پڑھا ہوگا اپنے تاریخ میں واقعہ، اسماعیل علیہ السلام اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو بنیادوں پر رکھتے اور ان کو جوڑتے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 27، پہلی آیت کے ساتھ ہی جڑی ہوئی یہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ اب بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے اور تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو اس بیت اللہ کی زیارت اور حج کی دعوت دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، لیکن یہ کام کرنے سے پہلے وہ تھوڑا سا مشوش ہوئے، تذبذب کا شکار ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میری آواز تمام لوگوں تک نہیں پہنچتی، تو ارشاد ہوا علیک الاذان وعلی البلاغ کہ تم اعلان کرو، لوگوں تک میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لائے جہاں جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، کان میں انگلی ٹھوس کر مشرق و مغرب کی طرف رخ کیا اور پکار کر کہا ایھا الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق فجیبوا ربکم،
لوگوں خانہ کعبہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اپنے پروردگار کا بلاوا قبول کرو۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو ان تمام لوگوں تک پہنچا دیا جو قیامت تک پیدا ہوں گے، حتیٰ کہ صلب پدر اور رحم مادر میں رہنے والے افراد نے بھی یہ سن لیا اور بے اختیار کہہ اٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ وہ اقرار تھا، یہ وہ عہد تھا، یہ وہ وعدہ تھا جو لوگوں نے صلب پدر اور رحم مادر میں کر لیا۔ اب جس نے وہ وعدہ یا عہد کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہہ دیا، اب وہ حج پہ ضرور جائے گا، چاہے اس سال جائے، چاہے اگلے سال جائے یا کسی بھی سال جائے۔ تو بالکل دیکھیں اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ہمیں عالم ذر میں ملتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ذرات کی شکل میں اللہ کے سامنے آئے، اور یہ قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے افراد کا اجتماع تھا، سب سے بڑا اجتماع، کہ جس میں لوگوں نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ اب جس نے اقرار کر لیا وہ مذہب اہل بیت سے منسلک ہو گیا، اور جب بھی وہ اس دنیا میں آئے گا اس کا خاتمہ مذہب اہل بیت پر ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اس جگہ لے کر گئے تھے اللہ کے کہنے پر اور چھوڑ گئے تھے، تو وہ کس طرح کا بیابان و بنجر علاقہ تھا کہ پانی تک دستیاب نہیں تھا، صحرا تھا، جان کا خطرہ تھا، اور جان کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھوک پیاس سے تو انسان کو کبھی نہ کبھی مرنا تھا۔ لیکن آج وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا، جسے کہہ لیجئے کہ ایک اجتماع، ایک مرکز، جہاں پہ مسلسل صرف حج کے موسم میں نہیں، جیسے کمبھ میلے میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ فقط فروری کے مہینے میں ہندو جمع ہوتے ہیں، حج کے علاوہ بھی عمرے کی صورت میں، زیارت کی صورت میں لوگوں کا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جانا آنا رہتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو آباد کیا۔ اچھا، یہاں پر ناصر مکارم شیرازی اس لفظ پہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ ضامر استعمال ہوا ہے۔ ضامر کہتے ہیں لاغر سواری کو، کمزور سواری کو۔ اب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سواری کے جانور چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حج کے مشکل اور طویل سفر میں وہ کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ حج پر ہٹے کٹے جانوروں کو لے کر نہ جاؤ، بلکہ دبلے پتلے جانوروں کو لے کے جاؤ۔ ہٹے کٹے جانور فقط کھانے پینے میں مشغول ہوں گے اور وہ سفر کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہٹے کٹے جانور، ناز و نعم میں پلے ہوئے جان حیوان، تکلفات میں پلے بڑے حیوانات اور درندوں کو تو منع کر دیا، جانوروں کو، چوپایوں کو منع کر دیا، تو آپ خود بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ ایک ناز و نعم میں پلا ہوا شخص پورے تکلفات کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے ضعیف ہو، چاہے طاقتور ہو، عورت ہو، مرد ہو، کس بیچارگی اور فقر کی حالت میں ہم بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کا سفر تمہارے ڈرائنگ روم کا آرام نہیں ہے، تمہیں یہاں پر اس طرح رہنا ہے کہ جیسے ایک فقیر۔ تو حتیٰ کہ جانور کے انتخاب میں بھی احتیاط کرنے کا کہا گیا ہے کہ تم ایسے جانور کو لے کے جاؤ کہ جو سفر کی تکالیف برداشت کر سکے۔ چنانچہ جانے سے پہلے اپنے نفس کو اس بات کے لیے آمادہ کر لو کہ سفر میں جو مشکلات پیش آئیں گی تمہیں اس کو
نبھانا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ناز و نعم میں پہلے ہوتے ہیں وہ حج پر جا کر بھی اسی تکلف اور ناز و نعم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کا سفر لبیک پہ شروع ہوتا ہے اور البیک پہ ختم ہوتا ہے. تو خدا ہمیں اس حج سے بچائے جو لبیک سے شروع ہو اور البیک پہ ختم ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا، آج کل تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، جو حج فلائٹ ہیں وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں بڑے آرام دہ طریقے سے آپ کو وہاں پہنچا سکتی ہیں. لیکن پہلے زمانے کا حج بڑی صعوبتوں اور مشکلات سے آراستہ تھا، اور بہت زیادہ تکالیف لوگوں کو اٹھانا پڑتی تھی. بلکہ پہلے زمانے کیا، جو لوگ اپنا بچپن جانتے ہیں وہ ذرا اپنی نگاہوں کو پیچھے کی طرف موڑیں تو آج سے 30 سال پہلے کا حج، 25 سال پہلے کا حج بھی کوئی آرام دہ حج نہیں ہوا کرتا تھا. جو 70s اور 80s کا حج ہے کہ جس میں پانی کے جہازوں سے لوگ جایا کرتے تھے اور مہینوں بعد واپس پلٹتے تھے، اور کچھ لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہوتا تھا پانی کے جہاز میں جو تکالیف اور جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس حوالے سے. اور 6 مہینے بعد جسے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے ملکوں کو واپس آیا کرتے تھے. لیکن اس سے بھی پہلے اگر ہم 500 صدی پہلے چلے جائیں، 1000 صدی پہلے چلے جائیں تو یقیناً اور بھی مشکل ہوتا ہوگا. کہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے دیکھا کہ وہ بہت ہی لاغر ہے اور سفر کی تکالیف اس پر جسے کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں مجھے 5 سال لگے ہیں. یعنی اس نے اپنے گھر سے لے کے بیت اللہ تک کا سفر 5 سال میں طے کیا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی تم نے تو یقیناً بیت اللہ کی زیارت کے لیے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں. تو اس نے یہی کہا کہ مجھے اپنے محبوب کے گھر جانا تھا، اور محبوب کے گھر کا چکر لگانے کے لیے مجھے کتنی مشکلات، کتنی صعوبتیں برداشت کریں، یہ حق ہے محبوب کا میرے اوپر کہ میں ان سفر کی تکالیف کو برداشت کروں. تو 5 سال لوگوں کو لگا کرتے تھے حج کے سفر میں. بسا اوقات تو ہمیں 4 گھنٹے لگتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، شاید پیسے زیادہ لگتے ہوں، لیکن بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ پہلے کا حج یقیناً آج کل کے حج سے مشکل ترین ہوا کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ اس حج کے نتیجے میں آپ کو فقط حج کی عبادت ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ بخشش اور ٹپ بھی دیا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں اور چند معین دنوں میں ان چوپایوں پر جو خدا نے بطور رزق ادا کیے ہیں خدا کا نام لیں اور پھر تم اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج افراد کو کھلاؤ. أَلَا مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ بھوکے محتاج افراد کو اس میں سے کھلاؤ. تو جب حج کر لیتے ہیں تو حج کے بعد شاپنگ، حج کے بعد خرید و فروخت، حج کے بعد کاروبار، حج کے بعد کھانا پینا اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے. اور اللہ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ جب حج پہ لوگ جمع ہوں تو عبادت کے بعد ایک دوسرے کی ثقافت، ایک دوسرے کے مزاج، ایک دوسرے کے ملک اور ماحول کو سمجھیں اور تجارت کریں. اس میں کوئی مذاق نہیں، لیکن اس کو اپنا ہدف نہ بنائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل عبادت آپ پہ واجب کی ہے تو وہ ہر کسی پہ نہیں ہے بلکہ ایک رعایت کے ساتھ ہے، ایک جسے کہتے ہیں شرط، اہم ترین شرط کے ساتھ ہے. وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں. یعنی اگر آپ میں ایبلٹی ہے، استطاعت ہے، قابلیت ہے، اتنا پیسہ ہے، سفر محفوظ ہے اور واپس گھر آ کر آپ کی روزی اور گھر کے معاملات اسی طرح چل سکتے ہیں تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ حج کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ حج نہ کریں. چنانچہ اپنے لیے استطاعت کو ذہن میں رکھ لیجئے. ہر آدمی بہتر طور پہ جانتا ہے کہ وہ کتنا مستطیع ہے حج کے لیے. ویسے تو ہم حج کے لیے بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ مصروفیات اور بہانوں کا انبار تیار رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے
جو حج پہ نہ جانے کے بہانے تیار رکھتے ہیں، ان حاجی صاحب کی مثال دینا بہت ضروری ہوگا۔ ان صاحب کا تعلق بوسنیا سے ہے۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلے تو ان کی جیب میں 200 یورو ڈالر، جو تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے بنتے ہیں، وہ تھے، اور یقیناً اتنے پیسوں میں حج نہیں ہو سکتا۔ 2011 میں یہ نکلے اور تقریباً 5900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ روزانہ 12 سے 20 میل کا سفر یہ صاحب طے کیا کرتے تھے، اور اس دوران اپنے گھر سے بیت اللہ پہنچنے تک 6 ممالک کی سرحدوں سے یہ گزرے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا باقی چیزیں تو ایک طرف، یہ بتلائیے کہ آپ کو رستے میں جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، درندوں کا خطرہ، چور ڈاکوؤں کا خطرہ نہ ہوا؟ تو انہوں نے اپنے سامان میں سے قرآن نکالا اور یہ کہا کہ یہ تھا میرا ذات راہ جس نے مجھے ہر خوف سے محفوظ رکھا۔ دیکھیں، یہ ہے اللہ پہ توکل، کہ اگر انسان اللہ پہ توکل کر لے تو انسان کے لیے کتنی راہیں کھل جاتی ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ روزے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ تو روزہ رکھتے ہوئے اس طرح جیسے تاثر دے رہے ہوتے ہیں جیسے بہت بڑا پہاڑ اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو واقعی بہت آسان عبادت ہے۔ جب آپ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں جاگ پائیں گے، 1 گھنٹے بعد سو جائیں گے، لیکن پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی ہمت دیتا ہے۔ تو حج کے لیے یہی معاملہ ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہمیں آس پاس کے ماحول میں مل سکتی ہیں اگر آپ ڈھونڈیں کہ کس طرح لوگوں نے نیت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حج کا سامان کیا۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ہمت میں اپنی رضا اور جسے کہتے ہیں اپنی استطاعت ڈال دے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ حج کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو جب بچے حج پہ جا سکتے ہیں تو ہم جیسے جوان کیوں نہیں جا سکتے؟ اور حج کے لیے کچھ ممنوعات بھی ہیں، جیسے روزے کے لیے ممنوعات ہیں کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ حج چند مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس زمانے میں اپنے اوپر حج لازم کر لے اسے عورتوں سے مباشرت، گناہ اور جھگڑے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ حرم میں توتو مینے کی بھی اجازت نہیں۔ جھگڑا، جنگ و جدل اور قتال تو بہت دور کی بات ہے، پودوں کو اکھاڑنا، کسی جانور کو مارنا، ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں۔ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا جسے کہتے ہیں کہ حرم میں جو ہے وہ منع ہے۔ اور جس طرح روزے اور دیگر عبادات میں شرائط ہیں کہ اگر آپ نے وہ کر لی تو آپ کی عبادت ضائع باطل ہو جائے گی، اس طرح حج میں بھی ہیں۔ جو حرام چیزیں ہیں وہ حرام تو ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو جائز ہیں بلکہ مستحب ہیں، بہتر ہیں کی جائیں، ان تک کا بھی استعمال منع کر دیا ہے۔ مثلا خوشبو کا استعمال منع کر دیا ہے، مثلا مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے جسے کہتے ہیں منع کر دیا ہے، حتیٰ کہ بدبو کی جگہ آپ بیٹھیں تو اس کے لیے اپنی ناک بند کرنا بھی بند کر دیا کہ یہ بھی نہ کریں، آپ تیزی سے گزر جائیں وہ الگ بات ہے۔ تو عجیب جسے کہتے ہیں بیچارگی اور فقیری کی حالت ہے کہ جو چیزیں جائز، نہ صرف جائز بلکہ مستحب، ان تک کو منع کر دیا ہے۔ تو گناہوں کا کیا ہی کہنا، کہ کہتے ہیں حدیث میں ہے باقاعدہ وسائل شیعہ کی جلد نمبر 9 صفحہ 237 کہ اگر کوئی چور مکے سے باہر چوری کرے یا کسی اور قسم کا جرم کرے اور مکے میں آ جائے تو جب تک وہ حرم میں رہے گا اور اس سے باہر نہیں آئے گا اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ ہاں، اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، اس سے کوئی لین دین نہیں کرے گا اور کسی قسم کی چیز اس کو لا کر نہیں دے گا، لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور یقیناً یہ اس آیت کی تشریح ہے، سورہ 3 کی آیت نمبر 3، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ ایک امین شہر ہے، امانت والا شہر ہے کہ اس کو جو امانت دی جائے اس کا یہ امین ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی لوٹا دیتا ہے جیسے کہ وہ لیتا ہے۔ تو انسان تو کیا کسی جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ پھر مولا علی بحر الانوار میں ایک روایت ملتی ہے کہ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے جیتے جی وہ تم سے خالی نہ ہو پائے، کیونکہ اگر وہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ یعنی کعبہ کو کسی صورت میں خالی نہیں چھوڑنا ہے،
حرم میں کچھ نہ کچھ افراد، کثیر تعداد میں افراد موجود رہنے چاہیے، اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ حرم جو ہے وہ خالی نہیں رہتا، چاہے وہ رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، بارش کا موسم ہو، دھوپ کا موسم ہو، کوئی موسم کوئی وقت ہو، حرم الحمدللہ بھرا رہتا ہے۔ اگر خالی رہتا ہے تو فقط تصویروں کی حد تک، پینٹنگ کی حد تک، لیکن حقیقت میں حرم کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ ترک حج، جہاں حکم حج آپ کے لیے بیان کیا گیا اور لوگ اس حکم حج کو بجا لاتے ہیں، وہاں ترک حج کی کس قدر مذمت آئی ہے، آئیے اس کی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ جان لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ آپ کو عبادت کی ضرورت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت کریں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر اس کی راہ کی استطاعت رکھتے ہو اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سے بے نیاز ہے، انسانوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ عالمین سے بے نیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین جمع الجمع ہے، یعنی دنیا میں جتنے عالم ہیں، یہ جو ہم اپنی کہکشاں دیکھتے ہیں، اپنا سیارہ دیکھتے ہیں، دنیا، پلوٹو، مشتری، زحل، نیپچون، مارس، یہ جو سیارے اور چاند، ستارے، سورج، یہ ایک کہکشاں ہے، یہ ایک عالم ہے۔ اور کچھ روایتوں کے مطابق 18,000 یا 18 کروڑ عالم اس طرح کے موجود ہیں۔ تو عالمین کا رب عالمین سے بے نیاز ہے، کیوں؟ کہ وہ رب العالمین ہے، اس عالمین کا رب ہے۔ تو جو رب ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں، روحیں ہیں، وہ کیوں کر ہمارا نعوذ باللہ محتاج ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا تو کیا عالمین کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر ہم حج نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں بلکہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ مولا سے رسول اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا علی، اس امت سے 10 قسم کے لوگ خداوند عظیم کے منکر ہیں، ان میں وہ ہیں جو حج کی استطاعت کے باوجود اسے ادا نہ کرے اور مر جائے۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 79 10 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں ٹاپ 10، 10 بدترین لوگ جو اللہ سے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، ان میں ایک وہ شخص بھی شامل ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے۔ آیت اللہ دستغیب گناہ کبیرہ میں فرماتے ہیں کہ حج نہ کرنا استطاعت کے باوجود، اور 30واں گناہ کبیرہ میں شامل ہے، یعنی گناہ کبیرہ کی لسٹ میں، اور 30واں گناہ، اور اگر کوئی شخص حج کا انکار کر دے تو وہ کفر کے مترادف ہے، یعنی غفلت حج گناہ کبیرہ کے برابر ہے اور انکار حج کفر کے مترادف ہے۔ ایک شخص جو صاحب استطاعت تھا ایک دفعہ امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں استطاعت کے باوجود حج پر نہیں گیا۔ اب گویا لاپرواہی سے اس نے کہا، اب آپ بتائیے میں کس قدر مال دوں کہ میرا کفارہ ادا ہو جائے، یعنی میں بہت دولت مند ہوں، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے فائن جرمانہ ادا کرنا۔ امام نے کیا کہا، تو یہ کوہ ابو قبیس دیکھ رہا ہے، یہ پہاڑ ابو قبیس دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کے برابر بھی سونا دے تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے سونے کے کفارے کے حوالے سے، سونے کے برابر کفارے کے حوالے سے، اور بہت ضروری ہے یہ حدیث بھی آپ کی گوش گزار کر دی جائے۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کو ناراض کرے گا قیامت کے دن، اگر وہ دنیا کے برابر وزن کے برابر بھی سونا دے گا تو وہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے اپنے بیت اللہ کو آباد کرنے کا
اور اپنے مومن بھائی کو خوش کرنے کا. دونوں کے لیے اتنی سخت تجویز، اتنا سخت کفارہ کہ حج پہ نہ گئے استطاعت کے باوجود تو پہاڑ کے برابر بھی سونا دو تو کافی نہیں. مومن کو ناراض کر دیا، اس کا مذاق اڑا دیا، اہانت کر دی تو پوری دنیا کے برابر بھی سونا دو تو وہ معاف نہیں ہوگا، کفارہ ادا نہیں ہوگا. اور کسی پر حج واجب ہو گیا اور وہ اس سال حج پہ نہیں گیا تو دوسرے سال تو یقیناً واجب ہوگا، اس کو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ عذاب، یہ گناہ اس پہ لازم آ گیا. ایک سال استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کا گناہ اس پر لازم آ گیا، چاہے وہ دوسرے سال کرے یا تیسرے سال کرے. اور یہ دیکھیے کتنی عجیب حدیث ہے کہ جو شخص حج کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو قیامت کے دن خداوند عالم اسے یہودی یا نصرانی بنا کر اٹھائے. یعنی جب وہ مرے گا تو گویا نصرانی مرے گا، عیسائی مرے گا، جب وہ مرے گا تو گویا یہودی مرے گا. بحر الانوار جلد نمبر 77 صفحہ 58. تو حج کے بارے میں ٹال مٹول سے کام نہ لیجئے. جب حج واجب ہو جائے، استطاعت پیدا ہو جائے، فوراً حج کیجئے. خدا نخواستہ اس حالت میں موت آ گئی تو آپ کا خاتمہ بالخیر مشکوک ہے. ہم حج کیوں نہیں کرتے؟ اگر جوان ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنا کیریئر بنا لوں. یعنی آج کسی نوجوان کو آپ 3-3.5 لاکھ روپے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ حج کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں امریکہ کا ویزا لگا لوں، میں انگلینڈ چلا جاؤں، میں فلاں جگہ جاؤں، میں فلاں کورس کر لوں تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں. جب پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ استطاعت آ جائے گی، میں جو ہوں حج کر لوں گا. اچھا کیریئر بن جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی کی فکر ہوتی ہے سب سے پہلے، کیونکہ کیریئر بنایا ہی شادی کے لیے جاتا ہے. تو شادی میں وہی 3.5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. آج کل کم و بیش اتنے ہی خرچ ہو رہے ہیں، مڈل کلاس کے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خرچ ہو رہے ہوں. تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، شادی بھی تو ضروری ہے. حالانکہ شادی واجب نہیں ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی سنت ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے. بہرحال تو ہم کیا کریں، شادی تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. حج کے بغیر گزارا ہے تو پیسے جو ہے وہ حج کے برابر کی اماؤنٹ ہوتی ہے شادی میں. جب شادی ہو جائے تو وہ اسکوٹر پہ گھومنا یا پیدل گھومنا، بسوں میں سفر کرنا اچھا نہیں لگتا. فیملی کو لے کے جانا ہوتا ہے سسرال یا گھومنے یا بازار یا ہوٹلنگ کرنے، تو گاڑی مناسب سی ہونی چاہیے. 2-2.5-3 لاکھ کی جو گاڑی آتی ہے وہ پھر پیسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ حج چلو بعد میں کرتے رہیں گے، فی الحال گاڑی ہونی چاہیے. جب یہ بھی ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے، کب تک ہم کرائے کے مکان پہ رہیں گے. تو وہ پلاٹ لیتا ہے یا فلیٹ لیتا ہے، کمیٹیاں ڈالتا ہے. جب کمیٹی اس کی DC کھلتی ہے 3-3.5 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی، اسے وہ گھر لے لیتا ہے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا اپنے انٹر میں یا میٹرک میں، بڑا اچھا وہ مضمون تھا کتبہ. تو ایک شخص تھا جو کہتا ہے کہ میں اپنا مکان بناؤں گا، تو پتہ چلا کہ بچوں کی تعلیم آڑے آ جاتی ہے تو وہ سارے پیسے وہاں خرچ ہو جاتے ہیں. پھر جب پیسے جمع کرتا ہے بچوں کی شادیاں آڑے آ جاتی ہیں، پھر پیسے وہاں خرچ ہو جاتے ہیں. جب پیسے جمع کرتا ہے تو بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، سارا پیسہ علاج میں خرچ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچ نہیں پاتا اور خالق حقیقی سے جا ملتا ہے. لیکن اس نے چند پیسوں سے، کیونکہ جو نیم پلیٹ یا وہ نام کی تختی لگائی جاتی ہے اپنے گھر پہ، وہ تو ظاہر سی بات ہے چند 100 روپے میں آ جائے، وہ اس نے سب سے پہلے خرید لی تھی کہ یہ میں لگاؤں گا. تو بچوں نے وہی تختی جو ہے کتبے کی صورت میں اس کی قبر پہ لگا دی. تو ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ کبھی ادھر خرچ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن حج جیسی استطاعت پر، حج جیسی عبادت پہ خرچ نہیں ہوتے. اس سے متعلق ایک آپ کو دلچسپ حدیث ابھی سنائیں گے. اس سے پہلے حج نہ کرنے والوں کے حوالے سن لیجئے کہ کتنی سخت وعید ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا، اور جو اسی دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا. مولا سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو عجیب و غریب مولا نے تفسیر بیان کی. امام علی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حج اسلام، یعنی اسلام میں جو حج ہے کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے اس سال حج کروں گا، اس سال حج کروں گا، حتیٰ کہ اسے موت آ لیتی ہے. بحر الجلد نمبر 9 صفحہ نمبر 81. اب آپ دیکھ لیجیے، دنیا میں اندھا، آخرت میں بھی اندھا. یہ اس کے لیے نہیں ہے جو حج کا انکار کرے، عبادت کا انکار کرے، فقط سستی کا ہی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ.
فقط نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت مذمت ہے وائل نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں. تو حج میں سستی کاہلی کرنے والوں کے لیے، کرنے والوں اور والیوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو اندھا کہا گیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو اس لیے اس نے خود اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی اپنے واجبات کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں بھی اس کو اندھا ہی اٹھائے گا. اب آئیے چوتھا مرحلہ ہماری گفتگو کا فضیلت حج کے حوالے سے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. آپ دیکھتے ہیں کہ رمضانوں میں، روزوں میں صدقے کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے. تو حج میں بھی کم و بیش یہی معاملہ ہے. حج کے سلسلے میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 1000 درہم کے ثواب کے برابر ہے. مولا علی فرماتے ہیں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 1000، 3.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کریں گے تو آپ حساب لگا لیں، 5 زیرو پہلے ہیں، 3 زیرو اور لگا دیں، اربوں میں یہ بات چلی جائے گی. کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے کہ 1000 گنا نیکی. ویسے تو 10 گنا نیکی کا وعدہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت میں قرآن میں مذکور ہے، لیکن حج کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا ثواب 1000 گنا تک چلا جاتا ہے. اسحاق بن عمار کی بڑی دلچسپ حدیث ہمیں ملتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں عرض کی، میں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے کہ میں ہر سال خود حج پر جاؤں یا اپنے مال سے کسی رشتہ دار کو بھیجوں. امام نے فرمایا تم نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا، یعنی مزید اس سے سوال کر کے اس بات کو کنفرم کیا. اس نے عرض کی جی ہاں. امام نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو تمہارا مال زیادہ ہو جائے گا، یا فرمایا تمہیں مال کے زیادہ ہونے کی خوشخبری ہو. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. آدمی نیت کر لے کہ میں حج کروں گا یا کرواؤں گا، تو اصولاً اس کو چند لاکھ روپے ہر سال برطرف کرنے، سیو کرنے. تو فرض کر لیں اگر اس کی 10 لاکھ کی سیونگ ہے تو 7.5 لاکھ رہ گئے، 7.5 کی سیونگ ہے تو 3-4 لاکھ ہے. اگر سیونگ 3-4 لاکھ کی ہے تو وہ بھی چلے گئے. اگر کوئی سیونگ نہیں ہے تو اس پر 3.5 کا قرضہ ہو جائے گا. ایک بالکل سمپل میتھمیٹکس ہے. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال میں کثرت ہو جائے گی. اچھا دیکھیے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، کوئی ٹکٹ کٹانا ہے، کوئی جسے کہتے ہیں محنت کرنی ہے، کہیں جانا ہے، بیٹھے بیٹھے نیت کرنی ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نیت کریں گے تو اسی وقت تو کر پائیں گے جب آپ کے پاس ہاتھ میں پیسہ ہوگا. آپ کو صرف بیٹھے بیٹھے نیت کرنا ہے کہ میں یا تو حج پہ جاؤں گی یا حج کرواؤں گا یا کرواؤں گی. اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے وسائل پیدا کر دے گا اور آپ کو غیب سے اس طرح دے گا کہ آپ نہ صرف حج کر پائیں گے بلکہ دیکھیے امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہاری بات، تمہارا ارادہ، تمہاری نیت پائے تکمیل تک پہنچے گی، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا تمہیں مال کے زیادہ ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں. یعنی حج تو تم کرو گے، اس کے علاوہ بھی تم صاحب ثروت ہو جاؤ گے. تو آج سے آپ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں. آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اگر آپ کی نیت میں، ارادے میں خلوص ہوا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو حج پہ لے جائے گا بلکہ آپ کے مال میں کثرت سے اضافہ بھی کرے گا. اچھا یہ وہی اسحاق بن عمار ہیں. ان کی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے گناہ کبیرہ میں، یہ مذکور ہے کہ انہوں نے امام سے کہا کہ مجھ سے کسی دوست نے مشورہ مانگا کہ میں حج پہ جاؤں، تو میں نے اس کی صحت دیکھ کر کہا کہ تم کمزور ہو، تمہاری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم حج پہ جاؤ، چنانچہ تم اگلے سال چلے جانا. آپ کو معلوم ہے امام اسی اسحاق بن عمار جنہوں نے ارادہ کیا تھا خود حج پہ جانے کا، امام اتنا ناراض ہوئے کہ امام کی زبان مبارک سے نکلا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ اگر تم 1 سال تک بیمار رہو تو تم اس کے سزاوار ہو، تمہیں ہونا چاہیے. اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد 1 سال تک بیمار رہا. ہم جو غلط سلط مشورے دیتے پھرتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ روزہ نہیں رکھیے،
یا ابھی آپ کو بیٹی کی شادی کرنی ہے، مکان خریدنا ہے، یا بیٹی کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، آپ حج پہ مت جائیے، تو خود آپ بھی جو مشورہ دے رہے ہیں اس کی ذلت، اس کی گمراہی اور اس کی سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو شخص خود سے نہ جائے، فقط مشورہ دینے والا جو کہ بظاہر نیک نیتی سے دے رہا ہے، وہ کتنی بڑی سزا کا جسے کہتے ہیں مستحق قرار پا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ حج و عمرہ کیا کرو، اس سے تمہارے جسم صحیح و سالم رہیں گے، تمہارا رزق وسیع ہوگا، تمہارا ایمان صالح ہوگا، لوگوں اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کرتے رہو گے۔ پورے کرتے رہو گے یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی مسلسل تمہارے مال میں اتنا اضافہ ہوگا کہ تم اپنے اہل و عیال کے بآسانی اخراجات پورے کرتے رہو گے، یعنی تمہارا حج بھی ہوتا رہے گا، بار بار ہوتا رہے گا، اور تمہارے اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں گے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ بیماری میں کیسے جاؤں یا بیمار نہ ہو جاؤں، تو اس کی گارنٹی دے دی گئی، جسم صحیح سالم رہے گا، رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، مال و اولاد کے حوالے سے وہ کہتے ہیں تو مال آپ کا صحیح سالم رہے گا، اس میں اضافہ ہوگا، ایمان تو اضافہ ہوگا ایمان میں، اور اہل و عیال کے اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں گے۔ حج دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسی خاتون کو حج تو نہیں، بہرحال ان کے ابھی گھر میں شادی تھی تو بیٹے کی منگنی ٹوٹ گئی اور خود بیٹی کی شادی بھی خطرے میں پڑ گئی، تو رمضان کے بعد ان کی شادی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ بھئی آپ اس وقت عمرے پہ نہ جائیں، اور ابھی شادی کی تیاری کرنی ہے، اور ابھی شادی کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈنا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرا دل بڑا بے چین ہو رہا ہے۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ گئیں اور وہاں پہ گڑگڑا کے دعا کی، واپس آئیں تو یقین کیجئے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی اور تمام امور بحسن خوبی انجام پائے، کسی قسم کے مسئلے نہیں ہوئے۔ اور ابھی جو ہم نے آپ کو روایت سنائی ہے اسحاق بن عمار کی، اس کے حوالے سے بھی بتاتے چلے کہ ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ جب انہوں نے یہ حدیث ان کو سنائی گئی تو وہ بڑے مسکرائے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حج کروائے اور الٹا نقصان ہونے کے، مال میں کمی ہونے سے وہ خوشحال ہو جائے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نیت کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آج سے نیت کرتا ہوں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے، چیلنج کرتے ہوئے امام کی روایت کو کہا کہ ٹھیک ہے میں نیت کرتا ہوں کہ میں حج کروں گا یا کرواؤں گا۔ یقین کیجئے جس سال انہوں نے نیت کی تھی اسی سال اللہ تعالیٰ نے ان کے حج کا بندوبست کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روایات پر نہ ہنسیے نعوذ باللہ، نہ چیلنج کیجیے، اس پہ عمل کر کے تو دیکھیے۔ آپ سے کوئی کنویں میں کودنے کو نہیں کہہ رہا، پہاڑ سے جسے کہ چھلانگ لگانے کو نہیں کہہ رہا، کوئی ستاروں پہ کمند ڈالنے کو نہیں کہہ رہا، فقط نیت ہی کو تو کہہ رہے ہیں امام کہ تم نیت کر لو بس اپنی اور دوسروں کی، پھر دیکھو کیسے مال کی کثرت ہوتی ہے۔ نیت میں آپ کو کیا پیسہ جاتا ہے۔ 3 قسم کے حاجی ہیں، یہ تو آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ جب آدمی حج سے آتا ہے تو نو مولود بچے کی طرح ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ تصدیق فرماتے ہیں کہ حاجی 3 قسم کے ہیں۔ روایتوں میں جو آیا کافی میں روایت میں، ایک حاجی وہ ہے جس کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی حج سے پہلے جو گناہ کیے تھے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کے بعد جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حاجی وہ ہے جس کے فقط پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور تیسرا حاجی وہ ہے جس کے گناہ تو نہیں معاف ہوتے، ہاں جب وہ گھر واپس پلٹتا ہے تو مال و گھر کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہوتا ہے اور وہ دونوں محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہی آیت روایت ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی ہو سکتا ہے ان کی صحت تو اچھی ہو جائے لیکن بہرحال ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو کچھ حاجی ایسے ہیں کہ جو گھر واپس آئیں گے، ان کی نوکری، ان کا مال، ان کی اولاد اپنی جگہ پہ باحفظ حفاظت ہوگی۔ یہ کم ترین حاجی ہیں، جو اس سے بہتر حاجی ہیں ان کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور وہ اس طرح آئیں گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں، آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن بہترین حاجی وہ ہے جس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو چکے ہوں گے اور اگلے گناہ بھی معاف ہو چکے ہوں گے۔ جو شخص زندگی بھر صرف 2 حج کرے گا مرتے دم تک خیر پہ رہے گا۔ گناہگار اور بدقسمت ترین شخص کے بارے میں جب امام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ گناہگار بدقسمت ترین شخص کون ہے، تو امام نے فرمایا حج کے ارکان گنواتے ہوئے کہ جو بیت اللہ کا طواف کرے، حج
سعی کرے، مزدلفہ میں قیام کرے، جو منی میں جائے جمرات کا چرے کرے، اور جو بھی حج کے ارکان ہیں وہ انجام دے، اور اس کے بعد حج کے بعد اپنے بخشوانے پہ یقین نہ رکھے، یہ ہے گناہگار بدقسمت ترین شخص۔ کتنی عجیب دیکھی حدیث ہے کہ جو یقین نہیں کر رہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا وہ بھی گناہگار ہے۔ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ یقین امام نے دلوانے کی کوشش کی کہ حج کے بعد انسان کس طرح گناہوں سے پاک ہوگا، کہ جو یقین نہ رکھے وہ گناہگار۔ کہتے ہیں ایک بحرینی تھا دیہاتی، وہ حج پہ گیا، حج سے جب واپس جانے لگا تو رستے میں اس کے لوگ مل گئے، اور سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کے ملک کے لوگ کہنے لگے کہ تم کو وہ رخا مل گیا؟ کہنے کون سا رخا؟ کہنے کہ ہم کو تو مل گیا ہے کہ ہم بخش دیے گئے، تم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رخا نہیں دیا، یعنی کوئی پیپر پہ لکھ کے نہیں دیا۔ وہ دیہاتی تھا بیچارہ، وہ کیا، اس کو کیا معلوم، پہلی مرتبہ حج پہ آیا، بھاگا واپس گیا، غلاف کعبہ پکڑ کے رونے چلانے لگا، اے اللہ تو نے تو لوگوں کو بخش دیا اور میرے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ اسی وقت آسمان سے ایک پرچہ نیچے گرا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تجھے بخش دیا۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جنت میں زیادہ تر افراد سادہ لوگوں کی ہوگی، کراچی کی زبان میں جو آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، جن کو ہر کوئی بیوقوف بنا لیتا ہے، تو ان لوگوں کی کثرت ہوگی جنت میں۔ بیت اللہ کا حج وہ عمرہ فقر کو دور کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور جنت میں جانے کا موجب ہوتے ہیں، یعنی دین اور دنیا دونوں۔ تین چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ مثلا حج سے تندرستی دور ہوتی ہے، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اور نیکی احسان سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان کاموں کو جلد از جلد ادا کرنے کی سوچیے، چاہے حج جیسا مشکل کام کیوں نہ ہو۔ طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، فقط نیت۔ اتنی تاکید ہے کہ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، لاکھوں روپے اگر تم کسی غریب کو دے دو۔ اس زمانے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ امام کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے قصہ گوئی جو یہ کہتے ہیں جب انسان ایک حج کر لے تو اسے حج پر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ صدقہ دے دیا کرے، صلہ رحمی سے کام لیتا رہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر لوگ ایسا کرنے لگ جائیں تو پھر بیت اللہ خالی پڑا رہے گا، حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں کے امن قائم رکھنے کا سبب قرار دیا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کی امداد بھی کریں اور بیت اللہ کی زیارت حج و عمرہ بھی کریں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ بھئی آپ مجلس کر رہی ہیں، اتنا خرچہ کریں گی، کھانا کھلائیں گی، جو پیٹ بھرے لوگ ہیں ان کو اس سے بہتر ہے کسی مدرسے میں دے دیں، کسی غریب کو کھلا دیں، اور یہ برقی قومیں اور سجاوٹ بناوٹ کی کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی؟ نہیں، عزاداری جیسی ہے وہ چلتی رہے، لوگوں کا جسے کہتے ہیں کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ خود اس عزاداری کے سبب پیدا کر دے گا۔ تو حج بھی جاری رہے اور لوگوں کی امداد بھی جاری رہے، کسی ایک کے لیے اپنے کام کو نہ روکیں۔ اس کے بعد مزید گزارشات باقی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید گفتگو اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنا جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کی جانثاروں میں شامل فرما، اور ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حج صرف